یہ سلسلہ کئی ہفتے جاری رہا۔ مسلمان تو پریشانی میں تھے ہی، کفار کا لشکر بھی تنگ آ گیا۔ بنو نذیر کا سردار حی بن اخطب، جس نے ساری کوششیں کر کے یہ لشکر جمع کیا تھا، اس کو فکر ہوئی کہ معاملہ ایسے ہی ختم نہ ہو جائے۔ لہٰذا وہ اپنے ہم مذہب یعنی یہودی قبیلے بنو قریظہ کے پاس پہنچا اور انہیں مسلمانوں سے غداری کی دعوت دی۔ قریظہ کا سردار پہلے تو نہ مانا، لیکن حی نے سمجھایا کہ سارا 10,000 کا لشکر تمہارے ساتھ ہے، تم ہمیں راستہ دو اور خود بھی حملہ کر دو تو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں سے چھٹکارا مل جائے۔ پھر حی نے یہ بھی کہا کہ اگر مسلمانوں پر فتح نہ مل سکی تو میں بھی قریظہ کے قلعہ میں تمہارے ساتھ ہی رہ کر حالات کا مقابلہ کروں گا۔ یہودی تھے تو دل کے چور، پھر بھی باتوں میں آ گئے اور مسلمانوں سے معاہدہ توڑ کر جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ صورتحال بہت خراب ہوگی۔ مسلمان جو اب تک صرف سامنے کا محاذ دیکھ رہے تھے، اب دائیں جانب سے بھی فکر مند ہو گئے کہ کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا تھا، اور 10,000 فوجیوں کو بھی راستہ مل جاتا تو خندق بیکار ہو کر رہ جاتی۔ حضرت سعد بن معاذ، جو اس قبیلہ کے سردار تھے اور بنو قریظہ سے ان کے دوستانہ تعلقات تھے، وہ اس خبر کی تصدیق کرنے اور انہیں سمجھانے گئے، لیکن بنو قریظہ الگ ہی گھمنڈ میں تھے۔ انہوں نے الٹا ان کا مذاق اڑایا۔ ایسے میں ایک یہودی صحابی حضرت نعیم، جو مسلمان ہو گئے تھے اور اس کا اعلان نہیں کیا تھا، حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اجازت طلب کی کہ کوئی سیاسی چال چل کر ان میں پھوٹ ڈالی جائے۔ اجازت ملنے کے بعد وہ پہلے بنو قریظہ کے پاس گئے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد بولے کہ مسلمانوں سے جنگ کرنے سے پہلے قریش اور باقی قبائل کے اہم لوگوں کو اپنے پاس گروی رکھ لو، ورنہ مسلمان تو اکثر بڑے لشکروں سے جیت جاتے ہیں۔ قریش لوگ تو بھاگ جائیں گے اور تم اکیلے رہ کر مسلمانوں کا نشانہ بنو گے۔ بنو قریظہ کو ان کی بات بہت پسند آئی۔ اب حضرت نعیم قریش اور بنو غطفان کے قبیلوں میں پہنچے اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان سے کہا کہ بنو قریظہ مسلمانوں سے عہد توڑ کر پچھتا رہے ہیں۔ انہوں نے بدعہدی کی پاداش یا بدلے کے طور پر تمہارے بڑے بڑے سرداروں کو پکڑ کر دینے کی بات کی ہے، لہٰذا اگر وہ تم سے تمہارے لوگ مانگیں تو ہرگز نہ دینا۔ قریش اور غطفان نے بھی حضرت نعیم کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے یہ خبر دی۔ اب قریش نے دیر پر دیر ہونے پر بنو قریظہ کو پیغام بھیجا کہ جلد حملہ کریں، یہاں سردی کی وجہ سے ہمارے جانور کھلے میدان میں مر رہے ہیں اور ہم بھی بہت تنگ آ چکے ہیں۔ اس پر بنو قریظہ نے کہا کہ پہلے آپ ہمیں اپنے اہم لوگ بطور ضمانت سیکیورٹی دیں تاکہ کل آپ بھاگ نہ نکلیں۔ اس پر قریش کو حضرت نعیم کی بات یاد آ گئی اور وہ بنو قریظہ سے شک میں پڑ گئے۔ انہوں نے لوگ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ ان کا انکار سن کر قریظہ کو بھی حضرت نعیم کی بات کا یقین ہو گیا اور وہ بھی حملہ سے باز رہے۔ مسلمان سخت پریشانی میں تھے۔ سردی، بھوک اور خوف کا عالم تھا، جس کی گواہی قرآن نے یوں دی: جب دشمن تمہارے پاس اوپر اور نیچے سے چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے۔ آج آپ کو ایک دفعہ سورہ احزاب کا ترجمہ پڑھنا ہے، دیکھیے گا کیسا اچھا سمجھ میں آئے گا، اور پھر سورہ الحشر بھی پڑھ لیجیے گا۔ دعا مومن کا بہترین ہتھیار ہے۔ مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعاؤں میں لگے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے دشمنوں پر اس زور کی آندھی بھیجی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، دیگیں اور ہانڈیاں الٹ گئیں، چیزیں اڑنے لگیں اور فرشتوں کا لشکر بھی بھیجا جس نے انہیں ہلا ڈالا اور شدید رعب اور خوف میں مبتلا کر دیا، یہاں تک کہ سارا لشکر راتوں رات واپس بھاگ نکلا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے دیکھا کہ میدان صاف ہے، دشمن سب کا سب جا چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر خوشخبری سنائی کہ اب وہ کبھی ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے، بلکہ اب ہم ہی ان پر چڑھائی کریں گے۔ گویا یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ہمیشہ بلند ترین مخالفت کے بعد پانسا پلٹ جاتا ہے، اور یہاں سے واقعی مسلمانوں نے مارکہ آرائیاں شروع کی۔ آپ لشکر سمیت واپس مدینہ آئے اور حضرت ام سلمہ کے گھر میں قیام فرمایا۔ ظہر کا وقت ہو گیا کہ آپ کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا: کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیے؟ جبکہ فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں رکھے۔ میں بھی کفار کا تعاقب کر کے واپس آ رہا ہوں اور فرشتوں کے ساتھ بنو قریظہ جا رہا ہوں۔ آپ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ
وہاں تشریف لائیے۔ آپ نے فوراً اعلان کروا دیا کہ مسلمانوں کی فوج عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑے گی۔ یہ سن کر صحابہ جلدی جلدی تیار ہو کر بنو قریظہ کی جانب نکل چلے۔ ابھی 1 ماہ کا سخت محاصرہ کر کے گھر پہنچے تھے کہ چند ہی گھنٹوں میں یہ حکم آ گیا۔ ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے اللہ اور رسول کے حکم کو فوراً ماننا چاہیے۔ جاتے جاتے راستے ہی میں عصر کا وقت ہو گیا تو کچھ صحابہ نے اس لیے نماز ادا کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مقصد تو یہ تھا کہ جلد سے جلد پہنچے، جبکہ کچھ صحابہ نے نماز قضا کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بنو قریظہ ہی میں نماز عصر کا حکم دیا ہے۔ دوستو، آپ ایسے موقع پر کیا کرتے؟ ذرا سوچیں اور بتائیں، اور پھر یہ بتائیں کہ ان دونوں میں سے کون صحیح تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہی کو صحیح مانا کہ دونوں میں اپنا اپنا خلوص اور اطاعت تھی، کوئی بھی غلط نہیں تھا۔ مسلمان بنو قریظہ کے قلعہ کے باہر پہنچے تو یہودیوں نے گالیاں دیں اور برا بھلا کہا۔ قلعہ کے اندر تقریباً 700 کی فوج تھی، جبکہ مسلمان تقریباً 3000 تھے۔ اس کے باوجود قلعہ میں داخل ہونا آسان نہ تھا، کیونکہ وہ ایک مضبوط قلعہ تھا۔ بظاہر تو یہود کو زیادہ مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ ان کے پاس قلعہ کے اندر ہی پانی اور غذا موجود تھی، لیکن اللہ نے حضرت جبرائیل اور فرشتوں کے ذریعے سے ان پر ہیبت اور گھبراہٹ طاری کر دی، اور انہوں نے اس امید پر ہتھیار ڈال دیے کہ جیسے بنو نضیر کو سامان سمیت جانے دیا تھا، ان کو بھی وہاں سے روانہ کر دیا جائے۔ جبکہ بنو نضیر کے بڑے مجرم حیی بن اخطب بھی اپنے معاہدہ کے مطابق بنو قریظہ ہی میں موجود تھا، اور اب اس کا انجام بھی قریب آ رہا تھا۔ ہتھیار ڈالنے اور قلعہ کے دروازے کھلنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مردوں کو قیدی بنا دو، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، اور مال غنیمت خمس نکالنے کے بعد، یعنی 20% بیت المال یا حکومت میں جمع کرنے کے بعد فوج میں تقسیم کر دیا جائے۔ اوس کا قبیلہ چونکہ بنو قریظہ کا دوست تھا، اس کے لوگوں نے درخواست کی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہ ان کا فیصلہ انہی کا کوئی سردار کر دے، اور حضرت سعد بن معاذ کا نام منتخب کیا، جس پر اوس والے خوشی خوشی راضی ہو گئے۔ حضرت سعد تیر سے زخمی ہونے کی وجہ سے مدینہ میں تھے، انہیں سوار کر کے بنو قریظہ کے پاس لایا گیا۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے حکم فرمایا، اپنے سردار کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ وہی حضرت سعد ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے جب حضرت مصعب بن عمیر نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو اسی وقت اسلام لے آئے، اور فرمایا کہ میں اپنی قوم سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک وہ اسلام نہ لے آئے۔ پھر شام ہوتے ہوتے ایک شخص کے علاوہ ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ حضرت سعد نے بنو قریظہ کو غداری کے وقت جا کر سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور ان کا انداز بھی دیکھ لیا تھا۔ اس وجہ سے زخمی ہونے پر انہوں نے بد دعا کی تھی کہ اے اللہ، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بنو قریظہ کا انجام نہ دیکھ لوں۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بنو قریظہ کے انجام کا فیصلہ بھی انہی کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت سعد نے فیصلہ یہ فرمایا، مرد قتل کر دیے جائیں، عورتیں اور بچے قیدی بنا لیے جائیں، مال تقسیم کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی فیصلہ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا ہے۔ اس کے بعد اس سارے فساد کی جڑ حیی بن اخطب کو حضور کی خدمت میں لایا۔ اس نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے تھے تاکہ مسلمانوں کے کام نہ آئے۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، یہ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا اور کہا تھا کہ میں نے انہیں پہچان لیا ہے، یعنی یہ سچے رسول ہیں اور یہودیت کا خاتمہ کریں گے، مگر میں ان سے مرتے دم تک دشمنی کروں گا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو بولا کہ مجھے آپ سے دشمنی کرنے پر کوئی افسوس نہیں ہے، یعنی آپ سے تو میں نمٹ لیتا، لیکن جو اللہ سے لڑتا ہے وہ جیت نہیں پاتا۔ اس کے بعد وہ بیٹھ گیا اور اس کی گردن اڑا دی گئی۔ اس کے بعد گروہ در گروہ بنو قریظہ کے 600-700 فوجیوں کو قتل کیا گیا۔ انہوں نے مسلمانوں سے مشکل وقت میں بدعہدی کی اور انہیں دھوکہ دے کر الٹا حملہ کی کوشش کی۔ اس سے دشمن قبائل پر زبردست خوف اور رعب بیٹھا کہ پھر کسی نے مدینہ پر حملہ کرنے کی بھی جرأت نہیں کی۔ مال غنیمت تقسیم کرنے میں
پیدل صحابی کو ایک حصہ جبکہ سوار صحابی کو 3 حصے ملے، ایک حصہ سوار کا اور 2 حصے گھوڑے کے۔ پیارے دوستو، ذرا حضرت سعد کا حال مزید سن لیں۔ ان کے زخمی ہونے کے باعث ان کا خیمہ مسجد نبوی میں لگا دیا گیا تھا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر ان کی بار بار عیادت کر لیا کریں، لیکن زخم بہت گہرا تھا، ایک دن پھوٹ پڑا اور اس میں سے خون کا فوارہ بہہ نکلا، جس سے ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ ان کا جنازہ بہت ہلکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام جیسی ہمت اور سعادت نصیب فرمائے۔